الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے اس امت پر بہت سارے انعامات کیے۔ ایک انعام یہ کیا کہ جو اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، یعنی اس کا شکر ادا کرو کہ جب تم دشمن تھے تو تمہیں اللہ رب العزت نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اگر آپ اس معاشرے کو دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا، آپ سے پہلے تھا، تو پورا معاشرہ دشمنی کا شکار تھا، قتل و غارت تھی، امن نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید، اس کی تعلیمات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معاشرے کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ تعلیمات آج بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اگر ان تعلیمات پر، ان آداب پر عمل کیا جائے جو آج آپ کے سامنے جن کا ایک حصہ پیش کیا جائے گا، تو یقیناً آج بھی معاشرہ پھر بھائی بھائی بن سکتا ہے۔ محترم سامعین، آج کے اس موضوع کے لیے کہ معاشرے کے اندر حسن پیدا ہو، معاشرتی تعلقات بہتر ہوں، امن کا، محبت کا معاشرہ قائم ہو، ہم نے سورہ حجرات کی آیات کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے ہم تلاوت کریں گے اور پھر اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ نے دنیا کے اندر ایک نرالی برادری بنائی، ایک ایسی برادری، ایک ایسا گھرانہ جس کی مثال تاریخ انسانی کے اندر نہیں ملتی، کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی بنیاد پر ایمان لانے والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اس کا عملی مظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو ان کے گھر بار، ان کے کاروبار سب کچھ مکہ کے اندر رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ اور مہاجرین کو ایک گھر کے اندر جمع کیا اور ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور دنیا نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ انصاری کا جب مہاجر کو بھائی بنایا گیا تو بجائے اس کے کہ اس کے دل پر کوئی بوجھ ہوتا، وہ بڑا خوش ہوا اور اپنے بھائی کو سینے سے لگایا اور اس کے پاس جو کچھ تھا اپنے بھائی کو اس نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ مہاجرین خوددار تھے، انہوں نے جلد ہی تجارت کے ذریعے، کام کاج کے ذریعے اپنے آپ کو سنبھال لیا، لیکن انصار مدینہ نے جو عملی مظاہرہ پیش کیا وہ ہمیشہ تاریخ کے لیے اس کے ماتھے کا جھومر رہے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار صحابی تھے، بڑا خوبصورت گھر تھا، باغات بھی تھے، گھر کے اندر بہت سارے مکانات تھے۔ ان کا بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بنایا گیا جو بعد میں بڑے مالدار صحابی بنے، لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا پاس۔ سعد بن ربیع کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک بھائی بنایا، اور عجیب جذباتی انداز میں اپنے بھائی کو بازو سے پکڑا اور خوشی خوشی اپنے گھر لے آیا۔ گھر کا ایک ایک مکان اس کو دکھایا اور کہا کہ میرے بھائی، ان میں سے جو تجھے اچھا لگتا ہے وہ مجھے بتا دے، وہ تیرے لیے میں علیحدہ کر لوں۔ اور بعض روایت میں تو یہ آیا کہ سعد بن ربیع نے اسے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو بھی تجھے پسند ہو مجھے بتا، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت پوری کر لے اور تو اس سے شادی کر لے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تجھے نصیب کرے، اس میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دے۔ بازار میں گئے، تجارت کی، اور مالدار ترین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ان کا شمار ہونے لگا۔ محترم سامعین، ایسی اخوت دنیا نے نہیں دیکھی، نسبی رشتے پیچھے رہ گئے، ایمانی رشتے آگے بڑھ گئے۔ اور چشم فلک نے وہ منظر شاید کبھی نہ دیکھا کہ جو بدر کے دن اس نے دیکھا، کہ بدر کے میدان کے اندر نسبی رشتے آپس میں ٹکرائے، ایمانی رشتے جو تھے، بھائی بھائی تھے، وہ آپس میں جڑے رہے۔ جس وقت جنگ ختم ہوئی، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فتح دی اور 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مالدار ماں کے بیٹے تھے اور ایمان کے راستے میں سب کچھ انہوں نے قربان کیا تھا، وہ مسلمانوں کی صف میں تھے، ان کے 2 بھائی وہ کفار کی صف میں تھے۔ ان کا ایک بھائی مارا گیا تھا اور دوسرا بھائی قیدی بن گیا۔ تو جو بھائی قیدی تھا، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس کو جب باندھ رہا تھا تو مصعب بن عمیر قریب سے گزرے اور اپنے انصاری بھائی جو دینی بھائی تھا اس کا، اسے کہا کہ اس کو ذرا مضبوط باندھنے، اس کی ماں بہت مالدار ہے، فدیہ زیادہ ملے گا۔ تو مصعب بن عمیر کے بھائی کے دل پر بڑی چوٹ لگی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ کیسے بھائی ہو تم، اپنے بھائی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو؟ تو بے ساختہ کہا کہ تم نہیں، یہ تمہیں جو باندھ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ محترم سامعین، ایسے ایسے نمونے سامنے آئے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ غزوے کا موقع تھا، عام حالات کے اندر تو انسان اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ لیتا ہے، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ایک انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک جنگ کا موقع تھا کہ جنگ کے اختتام پر بہت سارے مسلمان زخمی تھے، پڑے ہوئے تھے۔ تو ایک صحابی اپنے چچا زاد بھائی کے پاس جب دیکھا کہ وہ پڑا ہوا ہے، سخت زخمی ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، تو جلدی جلدی پانی اس کے پاس لایا۔ جب پانی اسے ہاتھ میں دینے لگا تو قریب ایک دوسرے مسلمان بھائی نے پانی پکارا، تو چونکہ زبان میں سکت تو نہیں تھی، موت کا وقت قریب تھا، بس اشارے سے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ پانی اس تک پہنچاؤ۔ وہ جلدی جلدی دوسرے صحابی کے پاس گیا اور جب پانی کا جام اسے دینے لگا تو قریب ایک تیسرے نے پکارا پانی۔ اس دوسرے نے بھی اس تیسرے کی طرف اشارہ کیا کہ اس تیسرے کو پلا دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب تیسرے کے پاس گیا، اس کو جام دینے لگا تو اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ تو میں دوڑا دوسرے کے پاس آیا۔ یہ کوئی افسانہ کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دوسرے کو جام دینے لگا تو اس کی روح بھی اس کے جسم سے نکل چکی تھی، اور جب میں تیسرے اپنے پہلے صحابی جو میرے چچا زاد بھائی تھا اس کے پاس آیا، اس کو جام دینے لگا تو دیکھا کہ وہ بھی اللہ سے جا ملا تھا۔ ایسا نمونہ شاید بھائیوں کا کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان آپس کی محبت، وابستگی اور شفقت کے اندر ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے کسی عضو کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی کے اندر اور درد بخار کے اندر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ پاؤں کے اندر تکلیف ہے، دماغ چکرا رہا ہے، آنکھوں کو نیند نہیں آ رہی، دل بے چین ہے۔ فرمایا اہل ایمان کی بھی حالت ایک دوسرے کے بارے میں ایسی ہوتی ہے کہ کسی ایک بھائی کو تکلیف ہو تو دوسرے بھائی اس کی تکلیف کو ایسے ہی محسوس کرتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال بیان کی، کسی ایک علاقے یا بستی کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمانی حرارت وہ یا ختم ہو چکی ہے یا کمزور ہو چکی ہے۔ ایمان کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کا گویا چراغ یا تو بجھ چکا ہے یا بجھنے کے قریب ہے۔ مگر نے ایسے کہاں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے اضافی پڑے ہوئے ہوں اور اس کے اپنے خاندان کے اندر، اس کے اپنی گلی کے اندر ایک بیمار ہو
اور اس کا دل نہ چاہتا ہو کہ میں اس کا علاج کروں۔ ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنی آنکھوں کے سامنے کام کاج کرتے ہوئے وہ دیکھے اور لاکھوں کروڑوں روپے اضافی پڑے ہوں، اور اس کے دل کے اندر یہ امنگ نہ آئے کہ آج تو دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر آغوش اور کئی بہترین یتیموں کی پرورش کے اور تعلیم و تربیت کے ادارے ہیں، اس کے اندر یہ جذبہ بیدار نہ ہو کہ میں اس بچے کا جو بھی سرپرست ہو اس سے بات کروں، اور یہاں یہ گاڑیاں صاف کر رہا ہے، یہ 10 روپے کی ٹافیاں اور بسکٹ یہ بیچ کر یہ معصوم بچہ سارا دن لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، تو کیوں نہ میں ایک اچھے ادارے کے اندر اس کو داخل کر کے اس کو ایک بہترین انسان بنا دوں معاشرے کا۔ وہ کیسا مسلمان ہے کہ اپنے بھائی کے بیٹے کے بارے میں اس کے دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا؟ پھر یہ کیسا برادرانہ رشتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ ایک آدمی اپنی دولت بے تحاشا اڑاتا ہے، اس کے اپنے محلے میں، اس کے اپنے خاندان کے اندر، اس کے اپنے گاؤں کے اندر ایک غریب بھائی کی بچی جوان سے بوڑھی ہو رہی ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی کہ میرا بھائی اگر کمزور ہے تو مجھے تو اللہ نے طاقت دی ہے، میں اس بچی کی شادی کرواتا ہوں اور پورا خرچ اٹھاتا ہوں۔ محترم سامعین، قرآن کی اس آیت کی تعلیم کو ہم نے پس پش ڈال دیا، وگرنہ اپنی بھائی کی مدد کرتے ہوئے انسان کو جو لذت حاصل ہوتی ہے، واللہ دنیا کی کسی بھی خوبصورت چیز کے استعمال میں اس کو لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی کسی اپنے غریب بھائی کو دیکھتے ہوئے اپنے کپڑوں کا خوبصورت جوڑا اگر اس کو دے دے تھوڑی سی ہمت تو کرے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کاش کوئی ایسا منظر بھی نظر آئے، آج تک تو ہم نے نہ دیکھا۔ یہاں میں دیکھیں دین کی نسبت سے بعض بھائی ایسے ہیں جو نسب کے لحاظ سے بھی بھائی ہیں، ان کا رشتہ تو ڈبل ہو جاتا ہے نا، ایک آدمی کا سگا بھائی بھی اور دینی بھائی بھی ہے وہ، جس کا مطلب یہ تو اور زیادہ مضبوط بھائی ہے۔ آج تک یہ منظر کبھی نہ دیکھا کہ کسی زمین کی تقسیم کے اندر ایک آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے اور یہ میرا بھائی غریب ہے، یہ زمین کا چھوٹا ٹکڑا مجھے دے دو اور بڑا ٹکڑا اس کو دے دو۔ یہ آخر کیسا ایمانی رشتہ ہے کہ نسب بھی ساتھ شامل ہو جائے اور پھر بھی ہے کہ ایک انچ کا حساب ہو، ایک فٹ پر لڑائیاں ہوں اور دشمنی آخری حد تک پہنچ جائے۔ محترم سامعین، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال بیان کی کہ تمام اہل ایمان آپس میں محبت، وابستگی، تعلق اور مہربانی اور شفقت میں، ان تین جذبوں میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے ایک حصے میں جب درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، اور یہ درد جب آدمی کو ہوتا ہے نا تو اپنے جسم میں ہو تو پھر آدمی اس کے علاج کی بھی فکر کرتا ہے۔ بس مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کے اس درد کے علاج کی فکر کرے، اس کی جو مصیبت ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ خود اگر نہیں کر سکتا تو اللہ نے اس کو زبان دی ہے، لوگوں کو ترغیب دے اور اس مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ وگرنہ آج جو ہمارے معاشروں کے اندر یہ نفسا نفسی کا جو عالم ہے، ایک آدمی بس اپنی ترقی چاہتا ہے، اپنا سکون چاہتا ہے، دولت کے اندر اپنے آپ کو بڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، آس پاس کے خاندان کی اس کو فکر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہوگا تو اس بندے کو بھی سکون اور اطمینان نہیں ملے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، قرآن کی کیسی دو ٹوک باتیں ہیں۔ فرمائیے تو اسے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں،
فرمائے انہیں کہو جو بھی تمہاری ضروریات سے بچ جائے، اگر وہ پورا خرچ کرنا پڑے تو پورا بھی کر لو۔ احناف کے نزدیک فقہی ایک اصطلاح ہے جس کو نفقۃ الاقارب کہا جاتا ہے، یعنی قریب ترین لوگوں کی خرچ، ان کی ضروریات پوری کرنا۔ اس کے بارے میں فقہی قانون یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اگر ایک آدمی دیکھتا ہو کہ اس کے قریب ترین جو رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے بھتیجے ہیں، اس کے ماموں ہیں، اس کے چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، فرض زکوٰۃ ان کو دینے کے بعد بھی ایک آدمی اگر محسوس کرے کہ ان کی ضروریات تو پوری نہ ہوئیں، تو اپنے باقی مال سے مال نکالنا اس پر بالکل اسی طرح فرض ہوتا ہے کہ جس طرح زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب اللہ نے متعین کر دیا، اس دوسرے فرض کا نصاب متعین نہیں کیا اور وہ نہیں ہو سکتا، حالات کے مطابق تبدیل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو اپنی ضروریات، مناسب ضروریات کے بعد اپنا پورا مال بھی خرچ کرنا پڑے تو اس کو خرچ کر دینا چاہیے، اس پر فرض نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا جواب دہ ہے۔ محترم سامعین، یہ رشتہ اخوت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی اس آیت نے بنایا، آج پھر اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کی کچھ قدریں تھیں، یہ بھائیوں کے آپس میں جو تعلقات تھے، اس جدید دنیا اس کو اب توڑ رہی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے، ہم سے جو بڑے انہوں نے تو بہت اچھے منظر دیکھے تھے، لیکن ہم جب چھوٹے تھے، جو مجھے یاد ہے ہماری گلی کے اندر صرف ایک گھر کے اندر تندور ہوتا تھا، اور میں بھی چھوٹا تھا تو اپنی والدہ مجھے بھی اپنے ساتھ اس گھر میں لے جاتی۔ وہ منظر آج بھی مجھے یاد ہے، مختلف گھروں کی خواتین وہاں جمع ہوتی، ساتھ تھوڑا تھوڑا ایندھن بھی لے جاتی، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ڈالنا پڑتا ہے، آپس میں باتیں بھی ہو جاتی اور ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت بھی ہو جاتی۔ دلوں میں کوئی تھوڑا بہت بچوں کے لڑنے وڑنے کی وجہ سے جو میل ہوتا ہے، ہمسایوں کو یہی ہوتا ہے، وہ بھی دور ہو جاتا ہے، تعلقات آپس میں کسے ہوئے تھے۔ پھر وہ منظر بھی مجھے یاد ہے، ہمارے گھر میں کوئی سالن پکتا تو والدہ ایک پلیٹ کے اندر ڈال کر مجھے کہتی فلاں ہمسائے کے گھر میں لے جاؤ۔ وہاں جب ہم جاتے تو انہوں نے بھی کچھ پکایا ہوتا، ہمارا سالن اپنی برتن میں ڈال کر اپنا سالن اس برتن میں ڈال دیتے۔ غربت کے زمانے میں گھر کے اندر 3-3 4-4 کھانے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ پھر وہ منظر بھی مجھے یاد ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آ جاتے تو کوئی کسی کے گھر میں آدمی بیچتا اور کہتا کہ فلاں سے جھگ مانگ کر لے آؤ، فلاں کے گھر سے ذرا ایک بستر لاؤ، فلاں کے گھر سے ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، فلاں چیز جو ہے نا وہ لے آؤ۔ اور لوگ ضرورت کی چیزیں ایک دوسرے کو دیتے۔ جب کوئی غم کا موقع ہوتا تو چارپائیاں ایک دوسرے کے گھر سے لاتے، برتن ایک دوسرے سے گھر سے لاتے۔ بارات اگر ہوتی تو باراتوں کے اندر ٹینٹ سروس نہیں ہوتے تھے، گھروں سے پیالیاں لاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں سے، اپنی اپنی پیالیوں کی نشانیاں یاد رکھتے، کبھی کبھی تبدیل بھی ہو جاتے۔ معاشرہ ایک دوسرے کا محتاج تھا ضروریات کے لیے۔ پھر یہ زمانہ تبدیل ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے تبدیل ہوا، ہمارا یہ رشتہ اخوت جو تھا یہ کمزور ہوتا گیا، پیسہ زیادہ ہوا۔ ایک آدمی نے کوشش کی کہ اتنی گھر میں اندر پیالیاں ہوں کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، اضافی چارپائیاں بنا لیں، بستر بنا لیے۔ اسی طرح ٹینٹ کا دور آیا اور ایک آدمی کو اس بات کی فکر ہی نہ رہی کہ اگر گھر کے اندر کوئی غم آیا تو کیا کریں گے، ٹینٹ سے سامان لے آئیں گے۔ محترم سامعین، اس مومنانہ رشتہ کو مضبوط کرنے کے لیے اب جو ممکن ہے ہمارے لیے ان قدروں کو دوبارہ
زندہ کرنا چاہیے۔ ایک بڑا خوبصورت مضمون میں نے پڑھا، کہتے ہیں کہ ایک مالدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ میرے کچھ غریب ساتھی ہیں، ایک گھر میں چیز ہوتی ہے اور میں ان سے مانگتا ہوں، زمیندار ہے، میں کہتا ہوں ذرا سرسوں کا ساگ میرے لیے لانا، اچھا وہ سرسوں کا ساگ لے آتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو بھیج دیتا ہوں کہ ان سے ذرا کہو کہ تھوڑا سا اس برتن کے اندر دودھ بھیج دے، حالانکہ کہتے ہیں دودھ وافر ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ پھر میں بھی ان کے ساتھ بھرپور مالی تعاون کرتا ہوں، بدلے کا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو اپنے اوپر کوئی احسان نہیں سمجھتے کہ میں بھی تو ان سے ضرورت کی چیزیں مانگتا ہوں۔ یہ ہم اس میں اب شرماتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اخوت کی بنیادیں ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ کدے لائٹاں یا کوئی پکے بند کر گئے نا، پھر آہستہ آہستہ جنریٹر تے وہ ڈال سکتا میرا خیال ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر 6 بیماریاں بیان کی ہیں جو ہمارے دینی رشتے کو ختم کر دیتی ہیں، دیمک کی طرح اس کو چاٹ لیتی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تو فرمایا کہ اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لیا کرو۔ انسان آخر میں لڑ پڑتے ہیں، تو تمہارا کام ہے اپنے بھائیوں کے اندر صلح کرا لو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یا مرد معنی یہ ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ مذاق اڑانا کسی کا چاہے زبان سے ہو یا اشاروں سے ہو، اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے، برتر سمجھتا ہے، تو اپنے کسی مسلمان بھائی کا یا کوئی عورت اپنی مسلمان بہن کا مذاق اڑاتی ہے، کسی جسمانی عیب کی وجہ سے مذاق اڑاتی ہے، اشارے کر کے، نخلیں اتار کر، یا اس کی غربت کا مذاق اڑاتا ہے یا اڑاتی ہے، یا اس کی قوم کا مذاق اڑاتی ہے، یا سابقہ ایک آدمی کسی گناہ میں مبتلا تھا، مثلا چور تھا، بعد میں اس نے توبہ کر لی اور اس کو کوئی سابقہ گناہ یاد کروا کے اس کا مذاق اڑاتے سے کہتے ہیں چور، یا والد اس کا چور تھا تو اس کو کہتا ہے چور کے بیٹے۔ یہ مذاق اڑانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ دیکھیں ایک آدمی دوسرے کو جب کمتر سمجھتے ہوئے مذاق اڑاتا ہے تو ممکن ہے وہ کمتر آدمی جو ہے اس کا جواب نہ دے سکے، لیکن جواب نہیں دے گا، لیکن اس کے دل کے اندر تو نفرت پیدا ہو جائے گی۔ بس دل کے اندر جب نفرت پیدا ہو جائے گی تو ان کے آپس کے تعلقات محض ایک مصنوعی تعلقات رہ جائیں گے، دل کی محبت اس سے ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس دوسرے مسلمان کو کبھی موقع ملا تو وہ اس کا بدلہ اتارے گا۔ اس لیے فرمایا کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کے ہاں بہتر کون ہے اس کا فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہو، کسی گناہگار کا مذاق اڑا رہا ہو، اور اس گناہگار کا کوئی ایک کام اللہ کو اتنا پسند ہو اور اس نیک آدمی کے سارے نیک اعمال پر وہ بھاری ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زیادہ معزز ہو۔ اس لیے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔
لا حول ولا قوة الا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا ایک دوسرے پر لان تان نہ کرو، تان و تشنی نہ کرو۔ تلمزو کا معنی الزام لگانا، کسی کے عیبوں کو آشکارا کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ لا تلمزوا بعضکم بعضا نہیں فرمایا بلکہ انفسکم فرمایا، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کا، اپنی جان پر تم لان تان نہ کرو۔ اس لیے کہا کہ دیکھو تم مسلمان بھائی پر جب لان تان کرتے ہو تو وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے، اور گویا تمام انسان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر اس پر تم لان تان کر رہے ہو، اس کے عیب تلاش کر رہے ہو، اس پر الزامات لگا رہے ہو، معاشرے کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر رہے ہو۔ ذرا آپ سوچیں نا کہ ایک آدمی کا ہاتھ ٹھیک نہ ہو اور اس ہاتھ کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرے تو وہ اپنے آپ کی برائی بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھائی پر جب لعن طعن کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے، معاشرے میں اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کا مطلب ہے کہ برے القاب ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ دیکھیں ایسے آپ برا نام جس کے اندر حقارت ہو، کسی کو ذلیل کرنا ہو، یہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے بھائی کو یا عورت اپنی بہن کو اپنے سے کم تر سمجھتی ہے، تو اس کے لیے بڑے بڑے نام برے نام تجویز کرتی ہے۔ یہ برا نام کسی جسمانی عیب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا کہا جائے، کوئی اندھا ہو تو اس کو اندھا کہا جائے، کسی کے اندر کوئی اور عیب ہو تو اس عیب کی وجہ سے اس کا نام رکھا جائے، اور ان ناموں کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسایا جائے اور اس آدمی کی تحقیر اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا ایسا کام نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے روکا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ اگر یہ کام تم کرو گے تو ایک حرام کام کرو گے، جس طرح شراب پینا حرام ہے، جس طرح نشہ کرنا حرام ہے، جس طرح کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح برے نام اس کے لیے تجویز کرنا یہ بھی اسی طرح اہل ایمان کے لیے حرام ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا کہ گناہ کے اندر نام پیدا کرنا ایمان کے بعد یہ بہت ہی برا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات قرآن نے کی ہے کہ دیکھیں ایک آدمی ایمان لے آیا، وہ مسلمان ہے، اور ایمان لانے کے بعد کسی گناہ کے اندر وہ اگر مشہور ہوتا ہے، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ مثلا اگر کوئی کافر نقلیں اتارنے میں ماہر ہو، مذاق کرنے میں بڑا ماہر ہو، یا برے برے نام بنانے کے اندر اس کو بڑی مہارت ہو اور اس میں وہ مشہور ہو جائے، تو ٹھیک ہے، اس کے کفر کے ساتھ تو یہ زیب دیتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اور اب وہ کسی گناہ کی وجہ سے مشہور ہو جائے، یہ تو اس کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے کہ آج کے دور میں گناہ کے اندر نام پیدا کرنا، اس کے لیے لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں۔ ایک رقاصہ رقص کر کے نام کماتی ہے، گناہ کے اندر نام پیدا کرتی ہے، دنیا کے اندر اس کا نام مشہور ہوتا ہے، بیرون ملک سے بھی اس کو دعوتیں ملتی ہیں، کبھی امریکہ، کبھی فرانس، کبھی انگلینڈ جاتی ہے، اور اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔
گناہ کے اندر کسی کا مشہور ہونا اس کے لیے عزت نہیں، ذلت اور رسوائی ہے۔ اسی طرح کوئی فنکار، خیر کچھ غلط نہیں، اسی طرح اگر کوئی فنکار مذاق اڑانے میں مشہور ہے، مختلف لوگوں کے نام رکھتا ہے، ان کی نقلیں اتارتا ہے، بڑا فنکار ہے، لوگوں کو محسوس کرتا ہے، ہنساتا ہے، لوگ بڑے خوش ہیں اور وہ بھی بڑا خوش ہے کہ لوگ مجھے بڑے پیسے دیتے ہیں، لوگوں کو ہنساتا ہوں، میرا نام مشہور ہے پورے ملک پورے دنیا کے اندر، تو قرآن اسے کہتا ہے کہ یہ گناہ کے اندر کسی کا نام مشہور ہونا ایمان کے بعد یہ تو بہت ہی بری چیز ہے۔ اس لیے محترم سامعین، وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ اگر ہم شہرت کے خواہاں ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنامی کو ننگ کہتے ہیں، ہم شہرت کے خواہاں ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، اگر بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یعنی بدنام ہوں گے تو پھر بھی نام تو ہوگا۔ گناہ کے اندر نام پیدا کرنا، اس کے اندر مشہور ہونا، یہ کوئی اچھی اور فخر کی بات نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہ کی تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ توبہ کس بات سے؟ جن گناہوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی اگر محسوس کرتا ہے کہ مذاق میں بھی تو فلاں کا مذاق اڑاتا رہا ہوں، یا میں نے بھی تو فلاں فلاں کے نام برے نام تجویز کیے ہیں، یا فلاں پر لعن طعن میں بھی کرتا ہوں، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ گناہ تو میرے اندر بھی موجود ہیں۔ اب معلوم ہونے کے بعد بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتے، ان گناہوں کو چھوڑتا نہیں، تو فرمایا پھر یہی لوگ ظالم ہیں، اور ظالم اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ اگلی آیت کے اندر 3 مزید وہ گناہ بیان کیے جو معاشرے کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، دلوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور لوگ آپس میں بھائی بھائی نہیں رہتے بلکہ دشمن بن جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ گمان سے اس لیے کہا کہ اچھا گمان رکھنا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، فرمائے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ گمان جو ہے بدگمانی، یہ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح پہاڑ کو ریت کا ڈھیر بنا دے۔ محبت کے رشتے کو، اخوت کے رشتے کو بدگمانی اندر اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگرچہ پہلے گناہ بھی ہیں لیکن بدگمانی بہت زیادہ ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ مثلا آپ درس کے لیے آئے، آپ کے جوتے کسی نے غلطی سے لے لیے، آپ نے دیکھا کہ میرے جوتے موجود نہیں ہیں، تو آپ کے ذہن میں فٹ یہ بات آئی کہ جان بوجھ کر کسی نے میرے جوتے لے گیا۔ حالانکہ آپ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ غلطی سے کوئی لے گیا، لیکن آپ نے بدگمانی قائم کر لی۔ اس کی وجہ سے یا عام طور پر معاشرے میں ہمارے ہاں قریبی رشتوں کے اندر بھی بہت زیادہ بدگمانیاں پائی جاتی ہیں، بھائیوں کے اندر، بہنوں کے اندر، چچا زاد بھائیوں کے اندر، ہمسایوں کے اندر، حتیٰ کہ کوئی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو پھر بھی اس میں بھی بدگمانی جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح اردو کے ایک مشہور شاعر غالب کا شعر ہے، کہتا ہے کہ مجلس میں مجھ تک کب آتا تھا جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا وہ شراب میں۔ یعنی کہتا ہے کہ اس مجلس میں مجھ تک تو کبھی بھی جام نہیں آتا تھا، آج آ گیا ہے تو کہتا ہے ساقی نے لازماً اس میں کچھ ملایا ہوگا، کوئی نقصان دہ چیز، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کوئی کسی کے ساتھ جب بھلا کرتا بھی ہے تو کہتا ہے جی یہ فلاں وجہ سے کر رہا ہے، یہ دل سے نہیں کر رہا، اس کی کوئی غرض ہے مجھ سے۔ یا کوئی کسی کے قریب آتا بھی ہے تو کہتے ہیں اس کا کوئی اندر غرض ہے، اس کے دل کے اندر، پہلے تو کبھی بھی اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، آج سلام اگر کیا ہے تو اس کی کوئی غرض ہے۔ یہ بدگمانی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بدگمانی رکھ کر ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔
اپنے اندر منفی جذبات جب ایک آدمی پالتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ کسی آدمی نے بڑی خوبصورت بات کی، اسے کہا ایک تن کا پکڑا، یہ تو موبائل ہے نا، ایک تن کا پکڑا، اسے کہا اس تنکے کو تم پکڑتے رہو، 2 3 4 5 منٹ کے بعد آپ کا ہاتھ انتہائی تھک جائے گا۔ کہا کہ دیکھو ایک تنکا پکڑتے ہوئے بھی 5 6 منٹ میں آپ کا ہاتھ تھک گیا۔ آپ جب بدگمانی کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں غلط گمان اپنے دل میں پکڑ لیتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے دل پر ہوتا ہے، آپ کا سکون دبا ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور نفرت جہاں آئے وہاں سے محبت خود بخود چلی جاتی ہے۔ جس طرح جب اندھیرا آتا ہے تو روشنی چلی جاتی ہے، دو چیزیں اکٹھی تو ایک دل میں نہیں رہ سکتی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، وقت المقدور، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھو۔ جب اچھا گمان رکھو گے تو تمہارے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوگی اور یہ برادرانہ رشتے مزید مضبوط ہوں گے۔ پھر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹو نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے خفیہ حالات معلوم نہ کرو۔ یہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی یہ بیماری بہت زیادہ ہے کہ دوسروں کے خفیہ حالات لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے خفیہ حالات معلوم کرنا، اس میں بعض اوقات بدگمانی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک آدمی اپنا تجسس دور کرتا ہے۔ دو آدمی باتیں کر رہے ہوں اور ایک آدمی کان لگا کر سنے کیا کہہ رہے ہیں، یا ایک گھر کے اندر لڑائی ہو رہی اور ہمسایہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہے، ذرا اس کی لڑائی سنوں کیا ہو رہی ہے، یا گھر کے کسی آدمی سے دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، جس طرح خواتین کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، وہ آپس میں شروع ہو جاتی ہے تاکہ معلومات ہوں کیا ہو رہا ہے۔ یہ حرام ہے، اس سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے اور فرمایا اس کے بارے میں بڑی سخت حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو آدمی دوسرے کے عیوب کی تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں پر آشکارا کر لے گا اور اس کے گھر کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ گھر کے اندر رہے گا اور ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ عیب کس کے اندر نہیں ہے؟ انسان ہونے کے ناطے عیب تو ہم سب میں ہے نا، اور اللہ تعالیٰ تعلیم بذات صدور ہے، وہ تو دل کے عیب بھی جانتا ہے۔ جب میں ایک مسلمان کے عیب تلاش کرتا ہوں، تجسس کرتا ہوں، پھر ان عیبوں کو عام کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، دوسروں کو بتاتا ہوں، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے چھپے ہوئے عیب لوگوں کے سامنے اشکارا کرتا ہے اور گھر کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تو انفرادی زندگی ہے نا کہ ہم کسی کا عیب تلاش نہ کریں، اور عیب تلاش کرنے سے اصلاح بھی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کسی کے عیب کے پیچھے جب پڑ جاؤ گے یا تو اس کو تباہ کر دو گے یا تباہی کے دانے پر پہنچا دو گے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے تعلیم و تربیت ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ عیب تلاش کرنے کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ اسلامی حکومت کو بھی جب ضرورت پڑے گی تو تحقیق کرتی ہے۔ وہ ہر حکومت کے اندر جاسوسی کا ایک نظام تو ہے، کسی گروپ کے بارے میں اگر اس کو حکومت کو پتہ چلا کہ وہ بغاوت کر رہا ہے تو اس کی تو جاسوسی کرے گی، لیکن بغیر ضرورت کے جاسوسی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہ جاسوسی کا پورا نظام جو دنیا کے اندر اس وقت قائم ہے، لوگوں کے ذاتی حالات جو ہے نا وہ جو ہے نا تلاش کیے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے تو یہ میڈیا سے متعلقہ بہت سارے لوگ تو وہ لوگوں کے سکینڈل تلاش کرتے ہیں، ذاتی حالات، اخبارات، ٹی وی چینل اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ بس کسی کا کوئی عیب وہ سامنے آئے، اور ہر ٹی وی چینل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں بیان کروں تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں، زیادہ میں پیسے کماؤں، میں زیادہ مشہور ہوں۔ کوئی بھی ایسا خاندان کسی علاقے کے اندر کوئی غلط کام اگر ہو جائے تو ٹی وی چینل والے ایسے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس غلط بات کو یا یہ جو گناہ ہوا ہے اس کو میں عام کروں، اور سب سے پہلے
فخر سے کہتا ہے کہ یہ خبر میں نے نشر کی ہے۔ یہ تجسس معاشروں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے گانے کی آواز انہوں نے سنی۔ آپ کو خیال ہوا کہ یہاں لازماً کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ دروازہ تو بند تھا، رات کا وقت تھا۔ دیوار پھلانگ کر جب دیکھا تو ایک آدمی ہے، ساتھ شراب بھی پڑی ہے اور ایک عورت بھی ہے۔ تو اس کو پکاروں سے کہا کہ اے دشمن خدا، کیا تو سوچتا تھا کہ تیرا عیب آشکارا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تیرا پردہ چاک نہیں کرے گا؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ جلدی نہ کریں، میں نے ایک گناہ کیا، یعنی گانا گا رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، اور آپ نے تو 3 گناہ کر لیے۔ فرمایا کون سے؟ کہا پہلی بات تو ہے کہ قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم نے تجسس کیا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن نے کہا کہ دروازوں سے آؤ، دیوار پھلانگ کر نہ آؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آپ نے دیوار پھلانگ کر آئے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر جاؤ تو اجازت مانگ کر جاؤ، اور آپ میرے گھر میں بغیر اجازت کے آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی کو محسوس کیا، مان لیا، کہا کہ بالکل، لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آئندہ تم یہ گناہ نہیں کرو گے۔ سچے مسلمان تھے، انسان تھے، کافر نہیں تھے، وہ مسلمان تھا، اس نے وعدہ کر لیا، لیکن جو وعدہ کرتے تھے نا اس کو پھر پورا بھی کرتے تھے۔ اس لیے حکومتوں کے اندر بھی یہ جو موجودہ CID کا اور جاسوسی نظام ہے، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں ایک تجسس ہے جو کرنا چاہیے، وہ تجسس کیا ہے؟ کسی کے خفیہ حالات معلوم کرنا، اس کے گھر کے حالات معلوم کرنا، اس کے مالی حالات معلوم کرنا، اس کی مصیبتوں پریشانیوں کو معلوم کرنا، معاشرے کے اندر خوددار لوگوں کو تلاش کرنا اور ان کے تجسس کے ذریعے سے حالات معلوم کر کے ان کی مدد کرنا، اس کی اجازت ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل تجسس تو یہی ہوتا تھا ان کا، اتفاقاً یہ واقعہ ہو گیا کہ آپ راتوں کو گھوم پھر کر لوگوں کے حالات کا تجسس کرتے تھے، اور واقعات تو آپ نے پڑھے کہ اس تجسس میں کیا کیا واقعات سامنے آئے، کہ آپ رات کا وقت اندھیرا تھا، بالکل اکیلے جا رہے تھے امیر المومنین، اور رات کا وقت تھا، اور ایک دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ اس کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پختہ عمر کی عورت ہے اور کچھ پکا رہی ہے، اور بچے جاگ رہے ہیں، اور رات گئے تک بچوں کا جاگنا یہ تو عجیب بات ہے۔ قریب گئے اور کہا کہ ابھی تک بچوں کو کیوں نہیں سلایا؟ تو اس نے کہا کہ یہ بھوکے ہیں۔ تو کہا کھانا؟ تو کہتے یہ تو پانی ہے، اس کے اندر کنکریاں ڈالی ہیں، اس لیے پکا رہی ہوں تاکہ انتظار کرتے کرتے یہ سو جائیں، ان کو امید لگی رہے کہ کھانا پک رہا ہے۔ رونگٹے کھڑے ہوئے، اور اسی وقت وہاں سے گئے، اپنے خادم کو اٹھایا اور کہا کہ مختلف غلہ جمع کیا، اور کہا کہ یہ بوری جو ہے نا میرے کندھوں پر لاد دو۔ اس خادم نے کہا کہ امیر المومنین میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا قیامت کے دن بھی اگر تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو پھر اٹھا لو۔ خود اٹھائی، وہاں گئے، اور ان کے جو خادم تھا اس نے بڑی خوبصورت بات بتائی۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو جب پھونکے دیتے تھے، کھانا پکا رہے تھے، کہا میں خود کھانا پکاؤں گا، تو دھواں داڑھی مبارک کے اندر سے باہر نکل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو دھواں کی وجہ سے بہہ رہے تھے۔ کھانا پکایا ان بچوں کے لیے، اور پھر ان کو برتنوں میں ڈال کر دیا، اور تھوڑی دور جا کر مجھے کہنے لگے کہ تھوڑا رک جاؤ۔ میں رک گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان بچوں کو بھوک سے روتا ہوئے میں نے دیکھا تھا، اب ذرا ہنستا ہوا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تجسس ہم نہیں کرتے کہ کاش یہ تجسس کریں کہ اس گھر کے اندر اس طرح کی کوئی حالات تو نہیں ہے، کوئی خوددار آدمی اپنی خودداری کی وجہ سے ایک انتہائی کرب کی زندگی تو نہیں گزار رہا۔ یہ تجسس ہم لازماً کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، قرآن نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ یہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ کوئی آدمی یہ دلیل نہیں دے سکے گا کہ یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اس سے مانگا ہی نہیں تھا، اگر مانگتا تو میں اسے دیتا۔
لا یسألون الناس الخافا، بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں، وہ خوددار ہوتے ہیں، وہ سفید پوش ہوتے ہیں۔ معاشرے کے امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس تجسس کے ذریعے سے، جو بھی طریقہ اس کے ذریعے سے ان کے حالات معلوم کریں اور غیر محسوس طریقے سے ان کو دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، فرمایا صرف 7 آدمی اللہ کے عرش کی سائے میں ہوں گے، باقی تو دھوپ میں ہوں گے۔ ایک نیزے پر سورج ہوگا، پسینے میں شرابور، بلکہ پسینے میں ڈوبے ہوئے اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے۔ فرمایا ان 7 آدمیوں کے اندر ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کے دائیں ہاتھ نے دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، انتہائی خفیہ طریقے سے دیا۔ آپ سمجھتے ہیں خوددار آدمی ہے، اور اگر بالفرض آپ کا وہ کوئی رشتہ دار ہے اور بالفرض وہ آپ کا دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، بھوک اس کے گھر میں ناچتی ہے، اپنا بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر کچھ رقم بچاتا ہے، اور پھر اپنے ایک ایسے رشتہ دار کو جو اس کی جان کا دشمن ہے، اس کو دیکھنا نہیں پسند کرتا، ضرورت مند ہے، وہ اس کو پہنچاتا ہے۔ اب لازم بات ہے خود دے گا تو وہ تو نہیں لے گا نا، کسی طریقے سے پہنچاتا ہے، اس کو وہ رقم دیتا ہے۔ فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے۔ محترم سامعین، یہ تجسس بہرحال کرنا ہے ہم پر یہ لازم ہے، نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مجرم ہوں گے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، بس تم اس سے تم گن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں غیبت کو آخر میں ذکر کیا، آخر میں جو چیز ذکر کی جاتی ہے نا، وہ بہت فہرست کے اندر سب سے اچھی یا سب سے بری ہوتی ہے۔ بری چیزوں کی فہرست تو بری ہوتی ہے، جس طرح کل کے اس میں درس میں آپ نے دیکھا کہ جنت کے انعامات کا ذکر کیا تو اللہ کے سلام کا ذکر آخر میں کیا۔ غیبت کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں اس کی وضاحت کی، پوچھا گیا غیبت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ذکر تو اس طرح کرے کہ وہ اس کو ناپسند کرے۔ مثلا ایک آدمی غیبت کر رہا ہو نا پیٹھ کے پیچھے، وہ ذرا تصور کرے کہ وہ اگر یہاں موجود ہوتا تو یہ باتیں اس کو کیسے لگتی، تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے یہ غیبت ہے۔ فرمایا اپنے بھائی کا ذکر اس کی پیٹھ کے پیچھے اس طرح کرے کہ وہ ذکر اس کو ناپسند ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ برائی اگر اس بھائی کے اندر موجود ہو تو فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر تو یہ بہتان ہے، اور بہتان تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور اس پر ایک آدمی بہتان لگا رہا ہے، یہ تو بہتان ہے، لیکن ایک عیب ہے اور دوسرا آدمی اس کو بیان کر رہا ہے تو یہ غیبت ہے۔ اب غیبت ایک ایسی برائی ہے جس کے اندر ہر طبقے کے لوگ مبتلا رہتے ہیں، اس لیے اس کے گناہونے پن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مثال سے بیان کیا کہ خود اللہ نے کہا کہ گن آ گئی تمہیں اس مثال سے، کہا کہ دیکھو یہ غیبت کرنا اس طرح ہے کہ جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کوئی آدمی کھائے۔ ویسے انسانی فطرت کچے گوشت سے نفرت کرتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی گائے کا گوشت دے نا اور اسے آپ سے کہے کہ یہ تم کھاؤ تو آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا، گھن آتی ہے اس سے۔ پھر اگر یہ گوشت کسی مردہ چیز کا ہو، مثلا کتے کا ہو، خنزیر کا ہو، اور وہ اگر دیا جائے اور کہا جائے کہ کھاؤ تو اور زیادہ گھن آتی ہے۔ اور پھر وہ گوشت کسی انسان کا ہو، کسی میت کا ہو، تو اس کے تصور سے ہی گھن آ جاتی ہے نا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر آپ کا سگا بھائی ہے، وہ اپنے کسی بھائی کو اپنے تصور میں لائیں کہ بالفرض اس کی موت واقع ہو گئی اور ایک آدمی اس کی بازوؤں سے، اس کی پنڈلیوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر آپ کو دے رہا اور آپ کھا رہے ہو، یہ تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ فقرے تو منہ کا
بعد مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ تم اس مثال سے ہی گن آ گئی، مثال تم نے سنی اور تمہارا دل خراب ہو گیا، تو بس کسی مسلمان کی غیبت کرنا بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ محترم سامعین، حقیقت یہ ہے، اس بات کو ہم سنجیدگی سے لیں، میں بھی اور آپ بھی، یہ اب ہم سب میں موجود ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ ان بندوں کے سارے گناہ معاف کر دو سوائے غیبت کے، تو پھر بھی مجھے تو لگتا یہ ہے کہ ساری نیکیوں کا پڑلا وہ بلند ہو جائے گا اور ہمارے اس غیبت کے گناہ کا پڑلا جھک جائے گا۔ اتنی زیادہ غیبت، مجلسوں کے اندر غیبت، ہوٹلوں پر غیبت، گھروں کے اندر غیبت، خواتین کے اندر غیبت ہی غیبت، مسجدوں اور مدرسوں کے اندر غیبت۔ غیبت سے کوئی جگہ پاک نظر ہی نہیں آ رہی، اور دھڑلے سے بھی غیبت کرتے ہیں۔ شیطان بھی عجیب عجیب پٹی پڑھاتا ہے۔ انسان کے اندر ضمیر تو ہوتا ہے نا، جب غیبت شروع کرتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ نہ یہ غیبت کرتے ہو، تو آدمی مطمئن کرتا ہے اپنے آپ کو بھی، کہتا ہے لوگوں سے یہ بات میں نے اس کے منہ پر بھی کی، یہ بات میں اس پر منہ پر بھی کرتا ہوں، مطلب اپنے آپ کو دلاسا دیتا ہے نا، غیبت نہیں ہے یہ، یعنی غیبت تو تب ہوتی کہ میں اس کے منہ پر نہ کہتا، حالانکہ اس وقت تو اس کی پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کر رہا ہے، نہیں یہ تو غیبت ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہے نا تو اس کے لیے بھی ایک علاج ہے، اسے کہا جائے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمائے ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو لوگوں کے منہ پر برائی بیان کرتا ہے اور لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے بھی برائی بیان کرتا ہے۔ تو منہ پر کسی کی برائی بیان کرنا یہ کون سا اچھا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے آدمی کے لیے بھی ہلاکت کہی ہے نا۔ اس لیے محترم سامعین، اس گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور اس توبہ کے اندر بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں جس کی غیبت کی ہو، جس مجلس میں کی ہو، تو اس مجلس والوں کے سامنے یہ بات بیان کر دے، اس کی تعریف کرے کہ میں نے پہلے غیبت کی تھی، وہ آدمی اچھا ہے۔ اس آدمی کو اگر پتہ چل گیا ہو کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، پھر تو جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر اس کو پتہ نہ ہو تو بعض مفسرین کہتے ہیں پھر اطلاع نہ دے، اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ ایک بات اس کو پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے بھائی کے لیے بھی معافی مانگے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر پتہ چل گیا ہو تو پھر بہرحال اس کی جو ہے نا معافی اس سے مانگنی چاہیے۔ آخر میں آخری آیت کے اندر یہ جو 2 آیات کے اندر 6 برائیاں بیان ہوئی ہیں، تو یہ معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتی ہیں، نفرت پیدا کرتی ہیں، اور یہ فساد قتل و غارت تک اور پوری زندگی ایک دوسرے سے قطع تعلق کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی برائی بیان کی ہے جس سے عالمگیر فساد پیدا ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر عالمگیر فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یا ایھا الذین آمنوا کی بجائے یا ایھا الناس کہہ کر پکارا کہ ایک ایسی بیماری ہے جو صرف اہل ایمان کے نہیں، پورے دنیا کا جو ہے نا تختہ، پورے دنیا کا نظام تباہ کر کے رکھ دیتی۔ وہ بیماری کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی ایک آدم اور حوا سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے اور تمہاری قومیں بنائیں، کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ محترم سامعین، زبان کی زبان، رنگ، نسل، علاقہ، اس کی وجہ سے جو عصبیتیں ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں، یہ وہ بیماری ہے جو عالمی فساد برپا کرتی ہے۔ اور تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پچھلی صدی میں جنگ عظیم کی صورت میں فساد برپا کیا کہ جرمنیوں نے کہا کہ ہم سب سے اعلیٰ نسل ہیں، پوری دنیا کے اندر قتل و غارت ہوئی۔
اور اس وقت بھی دنیا کے اندر جو فساد برپا ہے اس کے پیچھے یہی فلسفہ ہے۔ امریکی سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ قوم ہیں، چائنی سمجھتے ہیں ہم سب سے اعلیٰ قوم ہیں، اور جب اپنے آپ کو اعلیٰ قوم سمجھتا ہے وہ اپنے برتری کو ثابت کرنے کے لیے اگر مد مقابل قوم کے لاکھوں بچوں کو اگر یتیم یا شہید کرنا پڑے تو کر لیتے ہیں، بمباریاں کرتے ہیں، اپنے قوانین ان پر نافذ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے۔ اقوام متحدہ میں 5 ملکوں کو ویٹو کا اختیار دے دیا گیا ہے کہ ساری اقوام متحدہ ایک طرف وہ فیصلہ کر لے، ایک ملک اگر ویٹو کر لے تو اس فیصلے کو روک سکتا ہے۔ اور پھر اہل ایمان کے اندر آپ دیکھیں، پاکستان کے اندر دیکھیں تو پٹھان پنجابی سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، پنجابی پٹھان سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، سندھی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، بلوچی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے۔ قومیتوں کی طرف آ جائیں، آوان اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، کھٹر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، پٹھان اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، کوئی دوسری قوم کہے تو وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ محترم سامعین، چشم تصور ایک منظر لائے، مکہ فتح ہو گیا، اب بت مکہ سے توڑ دیے گئے، دیواروں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تھی، ساری دھو ڈال دی گئی، اللہ کا گھر 360 بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اب نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ کاش پہلے اللہ اکبر کہنے کا اعزاز مجھے ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ یہ اعزاز مجھے ملے۔ بڑے بڑے قریش کے صحابہ کرام ان کی خواہش یہ کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے کہیں کہ تم پہلی آذان دے دو، آزان کا وقت ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ سارے صحابہ اپنے آپ کو آگے کر رہے ہیں کہ میرے اوپر نظر پڑ جائے۔ آپ نے سب پر نظر دوڑائی اور پھر پوچھا کہ بلال حبشی کہاں ہے، اور بلال حبشی لائے گئے اور بیت اللہ پر چڑھ کر انہوں نے پہلی آذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کی سواری پر آپ کی آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بیٹھا ہوا ہے۔ سلیمان فارسی فارس سے آئے ہیں، مدینہ کے اندر جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں اہل بیت میں سے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے یہ لوگ ہیں۔ ایسا اکرام ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کے دروازے کو آپ نے پکڑ کر خطاب کیا تو کہا کہ زمانے جاہلیت کی ساری برتریاں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ فرمایا تمام انسانوں کو اللہ نے ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا، تم ایک بندے کی اولاد اور تمہارا خدا بھی ایک ہے۔ فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ کون اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، کس کی زندگی کے اندر گناہ کم ہے، نیکیاں ہیں، پرہیزگار وہ زندگی گزار رہا ہے، عزت و احترام اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ محترم سامعین، یہ ایک ایسی بنیاد عزت و اکرام کی آپ نے دنیا کے سامنے رکھ دی کہ اس عالمی فساد کا یہ واحد علاج ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو دنیا اسی طرح جنگ کی بھٹیوں کے اندر جو ہے نا یہ عذاب سہتی رہے گی، اور ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے اندر یہ جو خرابیاں ہیں یہ بھی نفرت کے الاؤ جلاتی ہیں اور قتل و غارت اور بڑی فساد کا باعث بنتی ہیں، نفرتوں کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے جو بھی ہو، جس قبیلے سے ہو، اگر وہ ایمان کے اندر، اعمال کے اندر، علم کے اندر وہ اگر اعلیٰ ہے تو وہ اعلیٰ ہوگا۔ ہمارے مدارس کے اندر فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب قدوری ہانڈی کو کہتے ہیں، ہانڈی وہ پڑھائی جاتی ہے، اور ہانڈی جو ہے کہتے ہیں کہ امام قدوری کا نام یہ ہانڈی تھا، یہ ایک کمار برادری کے آدمی تھے، ہانڈیاں بناتے تھے وہ لوگ۔ اللہ رب العزت نے اتنا عزت و اکرام دیا کہ لاکھوں انسان آج بھی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا، پتہ نہیں کون تھے۔
اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت و احترام دیا۔ اس لیے محترم سامعین، اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے۔ جب انسان اپنے اعمال کو دیکھتا ہے پھر دوسرے لوگ آدمی کو اچھا نظر آتے ہیں۔ محض کسی قومیت کی بنیاد پر یہ جو کہتے ہیں نا ہم کو نہ دیکھ ہماری نسبتوں کو دیکھ، یہ بالکل غیر اسلامی تصور ہے۔ محترم خواتین حضرات، کل انشاءاللہ ہمارا موضوع شرم و حیا، سورہ نور کی احزاب کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور انتہائی اہم یہ درس ہے، بہت ہی اہم درس ہے۔ خصوصاً خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بہت زیادہ کوشش کریں، کل دو تین مل کر گروپوں کی صورت میں اگر گھروں کے اندر پھریں، اور خصوصاً نوجوان بچیوں کو کوشش کریں۔ ہماری الحمدللہ بوڑھی جو خواتین ہیں نا، ویسے بھی بہت زیادہ یہ شرم و حیا کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ چونکہ وہ نگران ہیں گھروں کی، تو وہ بھی آئیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہماری بچیاں خصوصاً اس میں آئیں، اور نوجوانوں کو بھی آنا چاہیے۔ آپ بھی کوشش کریں، دو تین مل کر دعوت دیں لوگوں کو۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک آدمی کی، کسی گھر کی عزت بچ گئی، تو ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے اللہ کو زیادہ پیاری ہے، جو بات ذہن میں رہے۔ گویا آپ کو بیت اللہ گرانے سے آپ نے بچا لیا، اور انشاءاللہ ایسی ہدایات ہیں، ان پر سنیں گے تو انشاءاللہ عمل بھی ہوگا، اور بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی رات کے بارے میں کل بھی بات ساتھیوں نے پوچھا، پھر یہ کسی نے پوچھا کہ آج شب برات ہے، اس کے روزے وغیرہ کے بارے میں آپ بات کریں۔ تو شب برات کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں، لیکن محقق علماء کے نزدیک کوئی ایک روایت بھی جو ہے نا وہ پختہ نہیں ہے، ساری ضعیف ہیں۔ اس وجہ سے اس کا روزے اور اس کی خاص عبادت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ بہت زیادہ ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ ہے صحیح، اس لیے بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ تو میں نے تو کبھی خاص عبادت نہیں کی، جو کرتا ہوں ویسے وہی ہوتی۔ کبھی روزہ میں نے زندگی میں نہیں رکھا، میں خود اس پر مطمئن ہوں کہ اس رات کی فضیلت کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کوئی اس کو مانتا ہے تو میں اس کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ کوئی عبادت کرتا ہے تو کرے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، ہماری امت کا مزاج بگڑ گیا ہے۔ ہم سستی جنت لینا چاہتے ہیں، ہم فرض نماز نہیں پڑھتے، اور شب برات کے اندر ہم عبادت کر کے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جنت نہیں ملے گی، یہ بالکل واضح ہے۔ اس طرح کے غلط فہمیوں میں پڑھ کر یہ امت تباہ ہو چکی ہے۔ کسی نے کوئی ایک کام پکڑ لیا ہے کہ بس یہی کام کروں گا اور جنت مل جائے گی۔ جنت کے لیے صراط مستقیم ضروری ہے، اس کی وضاحت آپ نے گزشتہ دروس کے اندر سن لی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اگر آپ نے عبادت کرنی بھی، اور بعض لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی تقدیر تو پہلے ہی ہو گئی ہے نا، فیصلہ فرشتوں کو وہ فیصلے دیے جاتے ہیں، تو موت کے بھی سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں کلیئر بات یہ ہے کہ شب قدر میں ہوتا ہے، جو رمضان کی آخری عشرہ ہے نا، اس میں جو طاق راتوں میں، اس میں موت کے فیصلے پہلے کے ہو چکے ہیں، ملک الموت کو فہرست دے دی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری عبادت کی وجہ سے ہماری موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ واپس لے لے۔ تو یہ بھی میں وضاحت کر دوں، وہ فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ دعا کریں کہ اللہ اگر اس سال میری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو مجھے ایمان پر موت دے۔ ہاں عبادت کے ذریعے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا کہ اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے اس کا نام ذرا کاٹ دو فہرست ہے، اس کو پھر کبھی مار دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے عزیز الرحمان بھائی یہاں ہماری اس کلاس کے ساتھی ہیں، ان کے بیٹے کا جو ہے بڑا سخت ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو اس وقت ہولی فیملی کے اندر ہیں، تو سر کا آپریشن ہوا ہے، تو آج کی دعا میں ان کو خصوصی یاد رکھنا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا رب العالمین۔ آج جو ہم نے احکامات پڑھے ہیں، کوئی ایک بھی جو گناہ گنوائے گئے ہماری زندگی اس سے پاک نہیں یا رب العالمین، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ یا رب العالمین، تو نے خود قرآن میں کہا
کہ تو نے لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالی تھی اور وہ بھائی بھائی بن گئے، آج ہمارے دلوں کے اندر بھی تو ہی الفت ڈال دے، ہماری ایک دوسرے کی محبت ڈال دے اور ہم سب کو پھر ایک دفعہ بھائی بھائی بنا دے، ہماری خواتین کو ایک دوسرے کی بہنیں بنا دے یا رب العالمین۔ یہ جو برائیاں بیان ہوئی ہیں، ایک ایک برائی ہماری زندگی سے تو ہی نکال دے، اس کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے بھائی عزیز الرحمن کے بیٹے عبد الرحمن کو صحت عطا فرما یا رب العالمین، ان کو زندگی عطا فرما، نیکیوں کے لیے ان کو صحت عطا فرما، ان کا آپریشن کامیاب فرما یا رب العالمین۔ اس کی تکلیف، اس کے گھر کی تکلیف ساری دور فرما دے، اس کے علاوہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین۔ صراط مستقیم پر ہمیں چلا ثابت قدمی عطا فرما اور مرتے دم تک ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما اور اسی راستے پر ہمیں موت عطا فرما۔ مرنے کے وقت ہم سب کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔